تھی کہ شاید وقت نہیں ہوگا تو چلو میں سکپ کر دیتی ہوں، لیکن سوچا کہ نہیں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، کیونکہ یہ اتنی موٹیویشن ہمیں دیتی ہے، ایسی باتیں بھی اور ایسی احادیث بھی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، میں نے ظلم کرنا اپنے اوپر حرام کیا ہے اور تمہارے درمیان بھی اسے حرام کیا، اس لیے تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنا۔ اے میرے بندو، تم سب کے سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دے دوں، اور اس لیے مجھ سے ہدایت مانگو، مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت نصیب کروں گا۔ اے میرے بندو، تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں عطا کر دوں، جس کی میں بھوک ختم کر دوں، سو مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ اے میرے بندو، تم سب کے سب ننگے ہو سوائے اس کے جس کو میں لباس پہنا دوں، سو مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ اور اے میرے بندو، تم دن رات گناہ کرتے ہو سوائے اس کے جو مجھ سے معافی مانگے اور میں اسے معاف کرتا ہوں، سو مجھ سے مغفرت مانگو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اور اے میرے بندو، تم سب مل کر، تمہارے پچھلے اور تمہارے اگلے، تمہارے انسان اور تمہارے جنات مل کر ایک انتہائی نیک اور متقی انسان کے دل کی طرح ہو جاؤ، تو اس سے میری بادشاہت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اور اگر ایک فاجر کے دل کی طرح بھی ہو جاؤ گے تب بھی میری بادشاہت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اگلے اور پچھلے تمام انسان اور جن ایک میدان میں کھڑے ہو کر اپنی ہر حاجت کو میرے سامنے پیش کر دو، اور میں ہر انسان کو، ہر جنات کو اس کی ایک ایک حاجت اس کی پوری کر دوں، تو تب بھی میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی تم سمندر میں ایک سوئی ڈال کر نکالتے ہو اور اس کی نوک پر جو پانی لگا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کی شان کے مطابق مانگو، مت یہ سوچا کرو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا سوچیں گے، میں تو مانگتی رہتی ہوں، اب میں کیا کروں، یہ وہ۔ مانگے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت اچھا لگتا ہے وہ بندہ جو اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، جو مانگتا ہے اسے کوئی چیز بھی۔ دیکھیے اللہ کے پاس خزانے ہیں نا، عزت کے خزانے اس کے پاس، صحت کے خزانے اس کے پاس، دولت کے خزانے اس کے پاس، اولاد کے خزانے اس کے پاس۔ گھر میں لڑائی ہے میاں بیوی کی نہیں بن رہی ہے، محبت کے خزانے بھی اس کے پاس۔ ہر چیز، جو بھی تکلیف ہے، جو چاہیے اس سے مانگے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ عطا کرنے والے، وہ کن کہہ دینا تو فیکون ہو جائے گا۔ اس کے کن کے لیے دعا مانگے، اس سے کوشش کرے کہ میں کون سا وقت ہے جو رسول اللہ نے بتایا کہ اس وقت دعا کرو تو قبول ہوتی ہے۔ جمعے کا دن آپ دیکھیں، جمعے میں تہجد کے ٹائم کی دعا قبول ہو، تو تہجد کے ٹائم تو ایوری ڈے آپ اٹھتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ کے پکارتے ہیں، ہم نے کتنی دفعہ پڑھا، دعا قبول ہوتی ہے۔ جمعے میں خطبے کے درمیان میں جو ٹائم ہوتا ہے اس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ جمعے کے دن مغرب سے پہلے جب ہم وضو کر کے بیٹھ جاتے ہیں تھوڑی دیر پہلے اور دعائیں کرتے ہیں، اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ ہر چیز اب وہ ہوتا ہے نا کہ بندہ ایک لالچ کی طرح دیکھتا ہے کہ یا اللہ کیا ایسا، میں کیا بولوں، کیا مانگوں، کس طرح سے۔ اللہم انی اسألک بانک انت اللہ، اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگتی ہوں تو میرا اللہ ہے، میں کہاں جاؤں گی، صرف تیرے پاس آتی ہوں۔ بانک انت اللہ، بانک انت اللہ بولتے رہا کرے کہ یا اللہ میں تیرے سامنے حاضر ہوگی، تو میرا اللہ ہے نا، میں اور کسی سے نہیں مانگ سکتی ہوں، تو نے مجھے عطا کرنا ہے، دے نا میرے اللہ، جو کچھ میری چاہت ہے یا اللہ اس کو میرے حق میں بہترین کر کے قبول کر لے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، خزانے اسی کے پاس ہیں، اس لیے منع کرتے ہیں کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جب جاؤ گے وہ اس کے دل میں القاء کر دے گا، وہ تمہیں عطا کر دیں گے انشاءاللہ۔